السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاناما کیس ملک کی تاریخ میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ایک طرف تو وزیر اعظم کے مالی اثاثوں پر بات ہو رہی ہے، پھر ان کی اہلیت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور پھر ان کی جو پارلیمنٹ میں کی گئی تقاریر ہیں اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اور پاناما کیس پر جو اس سے جڑے ہوئے قانونی سوالات ہیں ان پر بات کرنے کے لیے آج ایک بڑی اہم شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ جناب افتخار چودھری صاحب۔ افتخار چودھری صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج پاناما کے ایشو پہ بات کرنی ہے، اور میں ایک چیز کہہ دوں کہ اس کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پر ہمیں بات نہیں کرنی، مگر اس کیس سے جو جڑے ہوئے جو قانونی سوالات ہیں ان پر ہم افتخار چودھری صاحب کی رائے ضرور چاہتے ہیں۔ میں سر آغاز کروں گا، ابھی سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ اس وقت چلا ہے کہ وزیر اعظم کی گئی جو تقاریر ہیں ان کو استثناء حاصل ہے یا نہیں۔ آرٹیکل 66 کی بات ہو رہی ہے، کیا پارلیمنٹ میں جو کی گئی تقریر ہے اس پر استحقاق کا معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ میں رحمان آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے۔ اس سے پیشتر کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، یہ ذرا ہم اور آپ اور تمام جتنے ہمارے ناظرین ہیں ان کے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ اس وقت عدالت میں جو ہے ہمارا کیس چل رہا ہے، یعنی کہ اس ملک کی تاریخ کا بہت بڑا کرپشن کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ذرا تھوڑی سی احتیاط برتنی پڑے گی، اور جو بھی کچھ ہم کہیں گے وہ یہ ہوگی کہ سرسری، یا کیونکہ ہم اس قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے جس کی وجہ سے جو کہ ہمارا مقدمہ عدالت میں سپریم کورٹ جو کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے جو وہاں زیر تجویز ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی آبزرویشن نہیں آنی چاہیے۔ تو میری جو بھی بات ہوگی وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر، اور آپ بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ کیونکہ کیس وہاں چل رہا ہے، ہم صرف جو ہے نا وہ ریلیٹڈ باتیں کریں گے، فیصلہ تو باہر کچھ قانونی سوالات جو لیگل کویسچنز ہیں ان پہ بات ہو۔ ٹھیک، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پاناما لیکس کا کیس کہیں یا یہ جو پرائم منسٹر کی اہلیت یا اہلیت کا کیس کہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم کیس ہے۔ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ پاناما لیکس کوئی ہمارے ملک سے جنریٹ نہیں ہوئی ہے، یہ ایک دوسرے ملک سے جس کا نام پاناما ہے وہاں سے یہ لیکس ہو کر وہ شواہد ہمارے پاس آئے ہیں جو کہ میڈیا نے آپ لوگوں کے توسط سے ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں جو پرائم منسٹر جو کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہلاتا ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ کہلاتا ہے، اس کی انوالومنٹ جو ہے نا ظاہر کی گئی ہے اس کے خاندان کے ساتھ۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں انہوں نے تقریر کی ہے اس میں آرٹیکل 66 کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اور کہا کہ اس کے نیچے اس کو جو ہے نا استثناء دیا جائے، اس میں پہلے تو آپ اپنے ذہن میں ایک بات ضرور رکھیے گا کہ جو آرٹیکل 66 ہے وہ ایسا کوئی آرٹیکل نہیں ہے کہ جو ان کو ایبسولوٹ قسم کی کوئی بھی استثناء دے، اور یہ کنڈیشنل ہوتی ہے، اور اس میں یہ بات کوئی پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے زیر غور نہیں ہے۔ اس سے پیشتر بھی بہت دفعہ اور خاص طور پر اس بینچ سے لارجر بینچز کے سامنے یہ معاملہ آیا ہے، اور انہوں نے اس کا جو ہے فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ یہ ایبسولوٹ جو ہے نا آپ کو نہیں ہوتی، مکمل استثناء جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، مگر آپ نے کہا کنڈیشنل ہے۔ وہ اسے آپ پوچھیں کیوں؟ جیسے آپ آرٹیکل 66 کو پڑھتے ہیں نا، یہ کانسٹیٹیوشن میں آپ دیکھیں آرٹیکل 66 کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر انہوں نے لکھا ہے سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن۔ اچھا، جب آپ سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو نا، سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن بہت سی چیزیں ہیں۔ جس کیس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں وہ مسرور احسن والا ایک کیس تھا، جو کہ 1998 میں جس کا فیصلہ ہوا تھا، اور اس میں ہماری سپریم کورٹ کے 7 معزز جج صاحبان اس بنچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو لیڈنگ ججمنٹ تھی وہ جو اس وقت کے اور آج بھی وہ جو ہیں ہمارے جسٹس اجمل میاں صاحب، وہ ایک پاکستان کے نہیں انٹرنیشنل ان کی جو ہے ایک جورسٹ کی حیثیت ہے، وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا ان کا نام، اجمل میاں صاحب کا۔ انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا
इंटरप्रेट क्यों किस तरीके से किया, बहुत से और जो कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उनको सामने रखकर। अच्छा। उस वक्त वो जो इशू था वो आर्टिकल 204 के मुतालिक था। 204 थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उस पे उन्होंने वो जो केस डिसाइड कर रहे थे वो उन्होंने कंक्लूड किया। अच्छा। और उन्होंने 2-3 बातें इसमें जो है ना बहुत अहम है, वो मैं एक आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, उसमें वो जो जजमेंट का एक्सट्रैक्ट्स हैं उसमें कहा कि सबसे पहले बात तो ये है कि जितने भी फॉरेन के आप इस किस्म की नजीरें पेश कर सकते हैं, केस लॉ जो दिया जाता है साथ साथ, केस लॉ दिया, वो कहते हैं पाकिस्तान के केस लॉ पर आप रिलाय करें। इसकी वजह यह है कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो इस हमारे जो आर्टिकल 66 है इससे किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई फर्क जरूर है। तो इसलिए हमें पाकिस्तान की जो हमारा केस लॉ है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि 1998 में मसरूर एहसन वाला केस। एक चीज मुझे वजाहत कर दीजिए कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो वजीर आजम की तकरीर या किसी के पार्लियामेंट में की गई जो तकरीर पार्लियामेंट है, के बाद उस पर आते हैं उसको ना, अदालत में ले जाया जा सकता है। उस पे हम आते हैं ना, उस पे हम आते हैं। उससे पेशतर आप आर्टिकल 5 को देखें, आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 2 को देखें। ये जो प्राइम मिनिस्टर है या सिटीजन है या वो आदमी जो कि इस मुल्क में रहता है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद है। फिर उसके बाद आर्टिकल 62 को आप देखें जो कि आपकी क्वालिफिकेशन के मुतालिक वजाहत करता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 63 को देखें, उसमें जो भी को पार्लियामेंट में आ गया है या पार्लियामेंट में आना चाहता होगा, ये दोनों सेक्शंस और जो आर्टिकल्स हैं ये उनको डील करते हैं। अच्छा। अब हम आर्टिकल 204 की आज बात नहीं करेंगे क्योंकि ये केस इनका नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि जी हमारी जो पार्लियामेंट की जो तकरीर है आप उसको जो है ना कंसिडर ना करें, उसमें क्योंकि हम इस्तिस्ना लेना चाहते हैं। ठीक। रहमान साहब आप एक बात मुझे बताएं, पार्लियामेंट में कोई पार्लियामेंट के बिजनेस के या इनकी प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस की हैसियत से ये वहां तशरीफ नहीं लेकर गए थे। इन्होंने एक रिटन तकरीर लिखी थी और उस रिटन तकरीर को इसलिए वहां पर जाकर इन्होंने खुद पढ़ा था कि ये अपनी पोजीशन वाजे करना चाहते थे। वाजे ये क्या करना चाहते थे कि हमारे क्या रिसोर्सेज हैं। इन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कोई इनोसेंट हूं या कोई मेरी फैमिली इनोसेंट है। इन्होंने ये कहा था कि हमारे रिसोर्सेज क्या थे। उस रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करने के लिए वो तकरीर में बहुत सी कुछ आ गई, गल्फ का आ गया और भी कुछ आ रहा है। और फिर खास तौर पे इनके वो वर्ड्स आप देखिएगा जिसमें ये कहते हैं कि ये हैं वो जराए। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मुंह से कहते हैं ये हैं वो जराए जनाब स्पीकर साहब जिसकी वजह से ये फ्लैट्स हमने लिए। इसने कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इनोसेंट हूं या कुछ है। अच्छा। एडमिशन है इनका, अपना एडमिशन है। अब आप एक मुझे बात बताएं, आपकी भी जैसे मुझे इल्म है, लीगल बैकग्राउंड है, सही। अब आपने खुद एक अपना एडमिशन किया हुआ है। वो एक इडियम आपको याद होगा कि व्हेन आप जो है एक सांस में आप ठंडा और गर्म नहीं खा सकते हैं। हाउ टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन वन ब्रेथ, ये नहीं हो सकता है। जब आप वहां पर गए उस टाइम बिजनेस कोई नहीं था। अगर आपको प्रोटेक्शन लेनी है, यही जिसकी मैं जजमेंट आपको दे रहा हूं, इसके पैरा नंबर 38 में बड़ी वजाहत से कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये वो आपके परफॉर्मेंस जो हो रही हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेंबली की कोई या नेशनल असेंबली। देखें जो हमारी नेशनल असेंबली है ना, ये बहुत ही मुकद्दस अदारा है। यहां पर कोई मजाक नहीं होता। यहां पर कोई आप जो है ना इस किस्म की स्टोरी नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं जो आपकी बात समझा हूं वो ये है, आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में तकरीर की जो की गई है उसको अदालत में भी ले जाया जा सकता है और अगर कोई गलत बयानी की गई है तो उस पर अदालत में कार्रवाई भी हो सकती है। ये दो सवाल मैं अदालत आपको करूं। टेस्ट आपके पास ये है कि जो पार्लियामेंट में इन्होंने तकरीर की है, ये इन्होंने कोई पार्लियामेंट की या कोई लेजिस्लेशन की या कोई इस नेशन की उसके लिए परफॉर्मेंस नहीं दी थी। ये इनका पर्सनल था। अच्छा। जब पर्सनल होगा तो आप इसको अदालत में ले जाएंगे। ठीक। और क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन वन ब्रेथ। आप एक वक्त में ये नहीं कर सकते हो
کہ جی ابھی تو مجھے اچھا کام لگتا ہے تو مجھے کر لینے دیں, تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے کہا یار وہ تو میں نے غلط کہا, تو یہ نہیں ہو تو سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں عدالت میں خود پیش ہونا چاہیے جو ہے وہ اس بات کی وضاحت, کیونکہ دیکھیں سارا کیس جو ہے وہ جڑا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا کہا, انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کیا کہا, ان کے بچوں نے کیا کہا, تو وزیر اعظم کو پیش ہونا چاہیے عدالت کے اندر, آ کر بتانا چاہیے, اپنا ایک بیان ریکارڈ کرانا چاہیے ذرائع آمدن کے حوالے سے. وزیر اعظم صاحب نے 2 دفعہ قوم کو خطاب کیا, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں چلے گئے. نیشنل اسمبلی میں جس روز یہ تشریف لے کر گئے ہیں اس روز یہ کوئی نیشنل اسمبلی کا جو مطلب رول ہوتا ہے نا, آرڈر آف دا ڈے, اس میں یہ نہیں تھا کام. اس لیے جب ان کے پاس اتنے انہوں نے خود ایڈمیشنز کر لیے ہیں تو یہ تو پھر ان کا بہت ہائی مورل گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ یہاں پر پارلیمنٹ کے ساتھ ہی, پرائم منسٹر کے آفس کے ساتھ ہی ہماری سپریم کورٹ کا جو ہے نا عدالت آج کل ایک کیس سن رہی ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہنے کے بغیر خود چل کر پارلیمنٹ میں آتے اور کہتے کہ یہ میرے کارڈز ہیں, یہ میرا حساب کتاب ہے, میں ایک انوسینٹ آدمی ہوں, جو بھی میں نے جائیداد بنائی ہے ملک سے باہر اس کا یہ میں نے ٹیکسز پے کیے ہیں, میرے بچوں نے میرے ٹیکسز پے کیے ہیں, میری بیوی نے کیے ہیں, لیکن ایسا اس ملک میں کوئی کرتا نہیں ہے. مجھے ایک چیز بتائیے, اس میں ایک بہت بڑا نقطہ جو اس کیس میں اٹھا وہ تھا کہ معصومانہ غلطیاں جو کی گئی, اور ایک تھی کہ لکھی گئی تقریر میں جو قطر کی انویسٹمنٹ ہے اس کا ذکر کرنا بھول گئے, پھر مریم نواز کا جس کالم میں ذکر کرنا تھا وہ کالم موجود نہیں تھا, اس لیے اس کا جو ذکر ہے وہ ڈیپینڈنٹ کالم میں کر دیا گیا. عدالت اگر ایسی سچویشن عدالت کے سامنے آتی ہے تو اس پر پھر قانونی نقطہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ان غلطیوں کی, کیا ان معصومانہ غلطیوں کی کوئی گنجائش بنتی ہے اس لیول پر اور اس طرح کے کیس میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ عدالت اس کو کہتے ہیں شفٹنگ آف ایویڈنس. جب عدالت شفٹنگ آف ایویڈنس کرے گی اور آپ نے کانشیسلی اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کروایا ہے, آپ کے بچوں نے اپنے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں اور وہ انٹرویوز کے جو ہے نا ریکارڈ لوگوں کے پاس موجود ہیں. اس میں ہماری پارٹی نے بھی ایک ریفرنس داخل کیا تھا جو کہ اسپیکر صاحب نے نامنظور کیا. ہم نے ان کے خلاف 1 نہیں 15 چارجز لگائے تھے, اس کی میں لسٹ آپ کو دے دوں گا, وہ میں اس کی میں لسٹ دوں گا, اس میں اور بھی بہت سے چارجز تھے. تو ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں تھی. اور جو آپ نے قطری کے بات کی, اس لیٹر کو آپ دیکھ لیں, اس پر ڈیٹ پڑی ہوئی ہے 5 نومبر 2016, اور یہ واقعہ کب سے ہوا ہے؟ پاناما کا 1990 کے بعد, جب سے بھی انہوں نے پراپرٹیز خریدی, اس کے بعد اپریل میں یہ ایشو یہاں پر آ گیا, مئی تک, اس وقت سے لے کر اب تک یہ ایشو چلتا جا رہا ہے, اخباروں میں آ رہا ہے, روزانہ آ رہا ہے. میرا خیال پرائم منسٹر جو ملک کا ہوتا ہے نا, وہ روزانہ ساری اخباریں پڑھ کر اپنے دفتر جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کو بہت اپنے آپ کو اویئر رکھنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر وہ آدمی نہیں کہ جو کہے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی. اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ تصحیح کریں. ٹھیک. ایک اور سوال اب اس کیس میں جو کہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم نے مریم نواز کو تحفہ دیا, مریم نواز نے واپس پیسے جو ہے وہ وزیر اعظم کو دیے, اور جو وزیر اعظم کے دوسرے صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے معاملہ ہوا. یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے اگر فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں میں اس پہ حتمی رائے اس لیے نہیں دوں گا کہ آج یہ شفافیت کوشچن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں, میں اس میں حتمی رائے نہیں دوں گا. آج یہ کوشچن ہوا ہے سپریم کورٹ میں, لیکن سرسری رائے میں یہ دیز آر آل لیم ایکسکیوزز. اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے. یہ صرف اپنی دولت کو, اپنے ٹیکس بچانے کو, ٹیکس ایویژن کے لیے اس قسم کے گفٹ دیے جاتے ہیں. اچھا, ابھی ہم لوگ تو مطلب جب جاب کرتے تھے یا جو بھی کچھ ہوتا ہے, ہمارا تو ایٹ سورس پیسہ کٹ جاتا ہے, لیکن یہ طریقے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ کیے جاتے ہیں. ٹھیک, مطلب اتنی شفافیت آپ کو نظر نہیں آ رہی, بالکل اتنی شفافیت آپ کو نظر نہیں آ رہی جتنی ہونی چاہیے. اور جو ہم وزیر اعظم کے ایک ہائی مورل گراؤنڈ یا ان کے ایکسیپشنل سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے کیس کے اندر. آپ دیکھیں نا, 40 کروڑ کا گفٹ بیٹا دے رہا ہے والد کو, والد دے رہا ہے بیٹی کو. میں نے کہا سرسری نظر میں کہہ رہا ہوں, آج یہ کوشچن بھی پوچھا گیا, زمین آپ دے دیتے کچھ, اور کیوں آپ دے رہے ہیں کچھ؟ آپ کے پاس ایک ہی بیٹا تو نہیں ہے, آپ کے پاس ایک ہی بیٹی تو نہیں ہے. اور جس طرح قطری شہزادے والے کیس میں
وہ دادا نے کہا میرے بڑے پوتے کو دے دینا. وہ دادا کے تو 4 بھائی بیٹے اور بھی تھے ان کے. سر یہ ٹرانسپیرنسی کو چھپانے کے لیے اس قسم کے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں لیکن سسٹینیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے چلے افتخار چودھری صاحب کچھ اور بھی معاملات ہیں اور یہ قطری شہزادے والی اس پر مجھے آپ کی رائے مزید بھی جاننی ہے اور پھر آرٹیکل 62-63 پر بھی آپ سے بات کرنی ہے. افتخار چودھری صاحب سے ہماری یہ خصوصی نشست. سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے. اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی خصوصی نشست سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. افتخار چودھری صاحب بریک پر جانے سے پہلے جو ایک تو بات بڑی واضح ہوگی کہ وزیر اعظم کو کورٹ میں اس حوالے سے جانا چاہیے اور جو تضادات ہیں جو ان کے بیانات میں ان کے بچوں کے انٹرویوز اس حوالے سے وضاحت دینی چاہیے وزیر اعظم کو. جی بالکل میں نے آپ سے کہا لیکن اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعظم ایم این اے بھی ہیں. انہوں نے اوتھ ایم این اے کا بھی اٹھایا ہوا ہے. وزیر اعظم نے اپنا بھی اوتھ اٹھایا ہوا ہے وزیر اعظم کی پوسٹ کا. اگر وہ سپریم کورٹ جائیں تو بہت ہی بہتر بات ہے. اور اگر سپریم کورٹ نہیں جاتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ میں جائیں. میں پہلے بھی آپ سے کہا ہے پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنے تمام جتنے ایم این اے جن کے سامنے اور اس سپیکر کے سامنے کہا تھا کہ یہ میں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا اس میری سٹیٹمنٹ میں یہ سکم ہے اس کے کیا پھر نتائج نکلیں گے کیا کانسیکوینسز ہوں گے وہ پھر ان کو بھگتنے بھی پڑیں گے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایم این اے پارلیمنٹ کے اندر اپنے اثاثوں ذرائع آمدنی کے حوالے سے کوئی غلط بیانی کرتا ہے یا جو ڈیٹیلز مانگی جاتی ہیں وہ نہیں دے پاتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی صورتحال میں اس پر آرٹیکل 62-63 کا اطلاق ہوتا ہے جس کا تعلق نااہلی کے ساتھ ہے؟ نہیں میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں. یہ ایکچولی تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. 62 آرٹیکل ہے وہ جو اس بات کو ڈیل کرتا ہے کہ کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے ایک شخص کی اس کو ممبر نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا. 63 جو آرٹیکل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن نااہلیت اس آدمی کی کہ جو کہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے یا اس آدمی کی جو کہ الیکشن لڑ کے آ چکا ہے. اچھا جو آپ کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہے نا یہ دونوں جو ہیں یہ انٹرچینجیبل ہوتی ہیں. اور اگر آپ اسمبلی کے ممبر بھی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پتا چلے کہ آپ ایک ڈسکوالیفائیڈ آدمی تھے جو اس طریقے سے اسمبلی میں داخل ہو گئے ہوئے ہو تو آپ پر دونوں کا اطلاق ہوگا. آرٹیکل 61F کا بھی ہوگا جس کا آج کل ایشو زیادہ چل رہا ہے. 62(1)F مطلب اس کا وہ جو کلوز اور ساتھ ہی ساتھ ٹو بینگ اے پارلیمنٹیرین 63(1) کا بھی ان کے نیچے ان کے خلاف ہوگا. اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ یا تو ان کے خلاف جو ہے نا امپیچمنٹ کے لیے ریفرنس فائل ہوگا اس کے پاس اسپیکر کے پاس کہ سر یہ دیکھیں انہوں نے جھوٹ کہا ہے اور یہ جو ہے نا نہیں ہے صادق اور امین اس لیے مہربانی کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کریں. وہ اسپیکر صاحب انڈر آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 اس کو ریسیو کریں گے اور اس کو بھجوا دیں گے ٹو ڈیٹرمن دی کوسچن آف ہز ڈسکوالیفیکیشن ٹو دی الیکشن کمشنر. اور الیکشن کمشنر جو ہے نا اس پہ تو بڑا کم چانس ہے کیونکہ یہ صورتحال گیلانی صاحب کی دفعہ بھی ہوئی تھی جب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اس طرح سے ریفرنس نہیں بھجوایا تھا تو اس کے بعد بھی پھر یہ معاملہ عدالت کے پاس ہی آیا تھا اس حوالے سے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہ ذرا تھوڑا سا یوسف رضا صاحب کے کیس کو اور ان کے کیس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. یوسف رضا صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن سے پہلے 7 ممبر بینچ نے کنوکشن کر دی تھی. اچھا اگر وہ جو کنوکشن ہو جاتی ہے کسی کے اگینسٹ تو وہ پھر ہوتا ہے 63 سب آرٹیکل 1 اور کلاس جی اس میں وہ جو ہے نا آدمی گلٹی تصور ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس ریفرنس اس لیے گیا تھا کہ ان کو کنوکشن ہو چکی ہے اور اس لیے جو آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں. اسپیکر صاحبان نے اس وقت ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن آئی تھی الیکشن کمیشن میں نہیں گئی تھی. انہوں نے کہا کہ 7 ممبر نے ان کو جو ہے نا ڈسکوالیفائی کر دیا ہوا ہے. اب جو ایک یہ فیوٹائل ایکسرسائز بنے گی کہ اگر آپ نے پھر بھی اسپیکر کو بھیجا کہ جب ایک طرف کے سپریم کورٹ کے 7 ججز نے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ ہی از کنوکٹ
تو اس صورت میں پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی انڈر 63(1)(g۔ ٹھیک، اچھا اس کیس میں کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے کیس کا بھی ذکر ہوا اور یہ کہا گیا کہ اگر نااہل قرار دینا ہے اس طرح سے یا وزیر اعظم کو یا کسی ممبر پارلیمنٹ کو تو اس کے لیے پہلے سزا ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 62-63 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے سزا ہونا ضروری ہے کسی کو نااہل قرار دینے کے لیے؟ اس اینگل کا اس چیز کو اس اینگل سے دیکھیے، 62(1)(f) میں ڈیکلیریشن آپ کو ملے گی، ڈیکلیریشن ملے گی کہ یہ آدمی نہیں ہے صادق اور امین، یہ بات یہاں ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جب اس کو یہ مل گئی کہ صادق اور امین نہیں ہے تو پھر ان کا میٹر جائے گا ان کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس، وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کریں گے کہ آپ کی یہ وائلیشن، مطلب پہلے سزا ہونا ضروری ہے۔ ایک سیکنڈ، نہیں، اگر سزا کے ایشو ہوگا تو وہ پھر 62(1)(f) کا نہیں ہوگا، وہ پھر 63(1) اور اس کے نیچے جتنی بھی کلازز ہیں اس میں جو ہے نا موسٹلی ایچ اور جی وہ آتی ہیں، باقی تو ڈوئل نیشنلٹی والا بھی ہیں، وہاں پر کوئی سزا کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، لیکن اگر 63(1) کا کیس آپ بناؤ گے اس میں سزا ہونی باقی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس کیس چل رہا ہے اب یہ آرٹیکل 184(3) ہے، یہ ایک عدالت ہے جو سب سے بڑی عدالت ہے، انہوں نے ڈیکلریشن دینی ہے کہ یہ آدمی یہ جو ہے نا صادق اور امین نہیں ہے۔ اگر صادق اور امین نہیں ہے تو اس ڈیکلریشن کے بعد ریفرنس جانا ہے، پھر ریفرنس جانے کے بعد ان کو پھر ڈسکوالیفائی کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، کیونکہ یوسف رضا کے کیس میں آلریڈی سزا ہو چکی تھی، جیسے میں نے کہا نا ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ، ان کو سزا ہو چکی تھی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کیسز بڑے مختلف ہیں، مگر یہ آرٹیکل 62-63 کی جب بات ہے، یہ معاملات آپ کی عدالتوں میں بھی رہے جب آپ چیف جسٹس سے اور یہ ہائیسٹ لیول پر رہے، کیا یہ واقعی ایسے آرٹیکل ہیں؟ کیونکہ ان کے حوالے سے بار بار سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ان پر عمل درآمد ہو جائے تو پھر شاید کوئی بھی نہ بچے، تو کیا ان کی پریکٹیکل ان پر جو عمل درآمد ہے وہ واقعی اتنا مشکل کام ہے؟ نہیں، میں آپ سے مؤدبانہ آپ سے نہیں میں ایگری کروں گا۔ اچھا، یہ آرٹیکل ایسے کوئی مشکل آرٹیکل نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم اسمبلی میں ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا اس سٹینڈرڈ کی کوالیفیکیشن رکھنی پڑے گی جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو سکے کہ ہم واقعی صادق اور امین ہیں۔ اور اگر ہم صادق اور امین نہیں ہیں اور میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کرپشن میں انوالو ہیں، اس ملک کو لوٹ کر خزانہ باہر لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی نمائندگی کریں گے، اگر ایسی نمائندگی ہو تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ایسی نمائندگی شاید نہیں چاہیے۔ اچھا، اس کیس سے جڑا افتخار چودھری صاحب ایک اور بڑا اہم سوال شروع میں بڑی بات ہوتی رہی، وہ تھا بارِ ثبوت کے حوالے سے، کہ بارِ ثبوت کس پر ہے؟ جس نے الزام لگایا ہے اس پر یا جو الزام کا دفاع کر رہا ہے اس پر؟ یہ کیس آپ کے سامنے ہے، جس لیول کا کیس ہے، وزیر اعظم پر الزامات ہیں، آپ کے خیال میں بارِ ثبوت کس پر ہے؟ یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وزیر اعظم کا کیس ہے، اپارٹ فرام جو بھی مطلب آپ تکنیکی جو بھی آپ مطلب بارِ ثبوت یا ٹیکنیکل ایشوز پہ جب جائیں، یہ کوئی دیکھیں کوئی ملک طوطی خان کا کیس نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر کا کیس ہے۔ اگر پرائم منسٹر کے لیے آپ نے وہ سنا ہوگا کہ وائف آف دا سیزر مسٹ بی ابو اینی ڈاؤٹ، اور ذرا سا بھی اگر شبہ ہو اس میں بارِ ثبوت پرائم منسٹر کا ہے۔ آپ نے خود پوچھا تھا پرائم منسٹر کو جانا چاہیے، جیسے یہ ایشو ہوا تھا اور پرائم منسٹر صاحب کے خلاف یہ کیس رجسٹر ہو گیا تھا، یہ خود جا کر ایکسپٹ کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جورسڈکشن ہے جس کو کہتے ہیں 184(3), اس میں انفارمیشن دینا پٹیشنر کا کام تھا، پٹیشنر نے انفارمیشن دے دی ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق، کیونکہ ہمارا ذرا تھوڑا سا ریزرویشن ہے کہ بہت ان کے پاس انفارمیشن تھی، بڑا اوور ویلمنگ ایویڈنس تھا، شاید ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون کہ شاید وہ پٹ اپ نہیں انہوں نے کیا، تحریک انصاف کا جو بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن انفارمیشن اور مٹیریل اتنا ان کے زیادہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ پرائما فیشی انہوں نے اپنا برڈن ڈسچارج کر دیا ہے۔ اب اس کو پرائم منسٹر صاحب کو اپنا برڈن ڈسچارج کرنا چاہیے بلیک اینڈ وائٹ میں۔ اور پھر دوسری بات ہے نا کہ یہ ہوتی ہے انکوزیٹوریل، جو ہے نا تحقیقانہ قسم کی ایک ہماری جورسڈکشن ہوتی ہے، یہ تحقیق ابھی سپریم کورٹ خود کر رہی ہے۔ آج آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کو، آپ تو فالو کر رہے ہوں گے یا آپ کے لوگ کرتے ہوں گے، آج سارے کوشچن آنسر
جتنے بھی ان کی طرف سے آ رہے تھے، میں نے پہلے کہہ دیا کہ میٹر پینڈنگ ہے، ہمیں نہیں کہنے دیں، لیکن اس سے یہی پتا چل رہا تھا کہ ایگزیکٹلی دے ور ایکسرسائزنگ جورسڈکشن ایز از کنفرڈ انڈر آرٹیکل 1. ہر کوشچن سے آپ پتا کریں. مختصراً میں نے ایک بریک پر جانا ہے. وزیر اعظم کے لیے غیر معمولی معیار ہونا چاہیے، ایک ہائی مورل گراؤنڈ. نہیں، آپ دیکھیں قانون تو نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن یہاں پر وزیر اعظم کے لیے قانون وہ نہیں ہے جو غریب کے لیے. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس کو تو آپ کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دو. ایک آدمی جو ہے نا وہ روٹی بچہ کسی تندور سے کاٹا، اس کے آپ نے ہاتھ جلا دیے. آپ روزانہ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ وزیر اعظم کے خلاف کتنا بڑا ایشو ہے. میں نے کہا کہ یہ ایرے غیرے کا کیس نہیں ہے. ایک کیریکٹر ہوتا تھا ہمارے ادھر بلوچستان میں نے اس کا نام لے کر آپ کو بتایا کہ کام سا غریب سا آدمی تھا بیچارہ، کہ ملک طوطی خان کا کیس نہیں ہے. یہ نواز شریف جو پرائم منسٹر ہے، ہیڈ آف دی حکومت ہے، اس کا کیس ہے. تو اس لیے ان کو کسی بھی ٹیکنیکلٹی میں نہیں انٹر ہونا چاہیے. ان کا جو بھی انفارمیشن مل گئی، ایویڈنس آیا، انہوں نے لا کر دیا. جیسے کو وارنٹوں میں لا کر آتے ہیں، ان کو جا کر اور اب وزیر اعظم پر ہے کہ وہ ان الزامات کا دفاع کرے، اور اگر واقعی وہ سچے ہیں تو ان کو کسی بات کی جو ہے نا وہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے. رائٹ، چلیں مجھے سر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جائیں عدالت میں کہہ دیں کہ سر یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، یہ میرے کارڈز ہیں، میں دکھا رہا ہوں. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. افتخار چودھری صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی خصوصی نشست سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور پاناما کیس سے جڑے جو کچھ قانونی سوالات ہیں جن پر بات ہو رہی ہے، انہی پر جو ہے وہ ہم ان کی رائے لے رہے ہیں. میں افتخار چودھری صاحب، آپ نے پہلے ذکر کیا قطری شہزادے کے خط کا، میں اس پر قانونی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک فورن نیشنل ہے، اس کا ایک خط اس طرح سے پیش کر دیا جاتا ہے جس کا پہلے کبھی ذکر نہیں ہوا ہوتا. عدالت میں ایک ثبوت کے طور پر اس خط کی یا ایسے کسی خط کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ویلیو ہوگی؟ یہ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو خط پیش کیا گیا ہے یہ سرسری نظر میں ایک آفٹر تھاٹ، سوچ سمجھنے کے بعد ایک اٹیمپٹ کیا گیا ہے. اور میں اس میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کا کیس پریجوڈس ہو یا انجسٹس ہو، لیکن اتنا میں کہوں گا کہ جو کہ ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو خط ہے یہ ہمارا قانون شہادت آرڈر جو ہے اس کے سٹینڈرڈ پر، معیار پر پورا نہیں اترتا. اس لیے سرسری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. اب ایک چیز اور مجھے بتائیے جو کہ اس معاملے میں بار بار بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاناما جو کمپنیز ہیں، آف شور کمپنیز ہیں، اس پہ وزیر اعظم نہ کسی کے ڈائریکٹر ہیں، نہ کسی کے بورڈ پر ہیں، نہ ان کا ڈائریکٹ کہیں پر پاناما پیپرز میں نام آیا ہے. وزیر اعظم تو جواب دے نہیں. کیا وزیر اعظم اپنے بچوں کے اثاثوں کے حوالے سے انہیں جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں آپ یوں دیکھیں نا کہ پاناما تو کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. پاناما تو ایک ملک کا نام ہے جہاں سے آیا ہے. یہ آف شور کمپنیاں ہوتی ہیں، اور یہ آف شور کمپنیاں جو ہیں اس وقت بنائی گئی ہیں جبکہ وزیر اعظم کے بچے ابھی تک اتنے اہل نہیں تھے. میں یہ تو نہیں کہوں گا نابالغ تھے، بڑے تو تھے، اس میں ایک سے چھوٹا تھا، لیکن شاید بڑا بیٹا اور بیٹی اس تھے. لیکن اس وقت یہ پراپرٹیز بنی ہیں اور ان کے خلاف اتنا ایویڈنس آیا جن کا انہوں نے آج تک ریبٹل نہیں کیا. ایک یہاں پر جب 9 اکتوبر کو یہاں لگی تھی مارشل لا، اس وقت ایک کیس ان کے خلاف داخل ہوا تھا. ان کے خلاف کیا بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے آدمی نے داخل کیا تھا، اس کو چیلنج کیا تھا. ظفر علی شاہ کے کیس میں اس کیس کا متعلق پورا مٹیریل دیا گیا تھا. آج تک اس نے ریبٹل نہیں دیا گیا. اور اس میں بھی چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے ان کا نام نہ آیا ہو یا نام نہ آیا ہو. یہ آف شور کمپنی ہوتی ہے، پاناما کچھ نہیں، مطلب آف شور کمپنی کے ویزیبل نہیں ہے، چھپی ہوئی ہیں. ابھی 2 کمپنیاں ہیں، وہ جو ہیں ان کی نیسکول اور نیلکوس، اس کی 2 کمپنیاں ہیں. وہ آف شور کمپنیوں والے ٹیکس بچانے کے لیے رکھتے ہیں. مگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کے بچوں کے اثاثوں کے حوالے سے اس طرح سوالات اٹھتے ہیں تو وزیر اعظم بھی جواب دہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو ڈیپینڈنٹ کہا ہے کہ یہ جو ہمارا انہوں نے ٹیکس سٹیٹمنٹ داخل کی ہے، ان کی جو صاحبزادی ہیں محترمہ کا نام انہیں ڈیپینڈنٹ کا ہے، اور آج اس پر بھی کوئی کوشچن ہو رہا تھا. تو لیکن وہ دیکھیں نا،
اب جب ان پر اتنا بڑا ایشو آ گیا ہے یہی جا کر عدالت میں کہہ دیں ٹھیک اچھا میں ان کا بچوں کا نہیں ہوں، یہ میرے بچے ہیں، بچے تو میرے ہی ہیں، میرے بیٹوں کا بچوں کا کاروبار ہے ملک سے باہر، اچھی بات ہے، وہاں بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، اپنے ملک کو بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے کیا یہ ہائی مورل گراؤنڈ ہوتے ہیں. یہ پرائم منسٹر ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بہت سے آپ نے دیکھا کیمرین ڈیوڈ نے کیا کیا، امیڈیٹلی گیا جا کر اس نے کہا سر یہ آئس لینڈ والے نے کیا کیا، استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور بھی بہت سے ملکوں میں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، یہ جس طرح سے معاملہ آگے چل رہا ہے یا اس طرح کا جو حساس معاملہ ہو، وزیر اعظم کا تعلق ہو جس معاملے سے، کیا عدالت کا یہی بینچ فیصلہ دے سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کمیشن بنانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب جس حد تک یہ عدالت نے محنت کی ہے اور پرٹیکولرلی یہ جو بینچ ہے 4 جنوری سے آن ورڈ روزانہ کم از کم یہ 5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو چھٹیوں کے 2-3 دن آئے ہوں گے وہ سیٹرڈے کیونکہ ججمنٹ ڈے ہوتا ہے، سنڈے چھٹی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اتنا پروب کر لیا ہے، اب فائنل ججمنٹ سپریم کورٹ ہی دے گی جو کہ ان ٹرمز آف آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 ہوگی. اچھا یہ بھی ہماری عدالتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے، خاص طور پہ دھاندلی کیس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدالتیں سیاسی معاملات میں فیصلہ دینے سے تھوڑا ذرا وہ ہچکچاتی ہیں یا گھبراتی ہیں، اور پیپلز پارٹی والے تو یہ اکثر اب بھی گلا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی افتخار چودھری جیسا کوئی جج ہوتا تو اس کیس کا تو بہت پہلے فیصلہ آ چکا ہوتا. نہیں تو افتخار چودھری نے تو نواز شریف کے بھی خلاف پرویز وہ کون ہے ایئر مارشل اصغر والا کیس دیا ہوا ہے، نواز شریف کے بھی خلاف بھی بہت سے کیس نہیں فیصلہ کیے ہوئے. اچھا اس میں فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ سارے کیسز جو کہ پولیٹیکل فگرز کے آتے ہیں وہ سیاسی کیس ہی ہوتے ہیں. آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یہ بھی تو ایک سیاسی ڈاکومنٹ ہے نا، آپ اس میں ریلیکٹنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اور ہم نے ہمیشہ ہماری عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں، اور یہ ہماری سپریم کورٹ کو میرا خیال کریڈٹ دینا چاہیے. اچھا کہ جب سے یہ سپریم کورٹ اسٹیبلش ہوئی ہے، جب بھی اس ملک میں ماشاءاللہ لگتا ہے، جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، یہی ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اپنی سروائیول کے لیے اور انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے اس قسم کے فیصلے دیتا ہے. اب دیکھیں جو ہم نے دیا تھا مشرف کے خلاف فیصلہ 31 جولائی وہ 2009 کا فیصلہ ہے، اس نے تمام یہ جو ماشاءاللہ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن ان کانسٹیٹیوشن اللیگل ایکشنز وغیرہ تمام کو ختم کر دیا، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو ونس فار آل دفن کر دیا. تو پھر اس میں تو فائدہ ہی آپ کا ہوا نا. ٹھیک. آپ نے ایک اور بات کی، آپ نے کہا پی ٹی آئی بڑا مضبوط، یا جو پٹیشنرز ہیں اس کیس کے اندر وہ بڑا مضبوط کیس بنا سکتے تھے. کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس ان کا کیس کوئی ایسی چیز جو انہیں لانی چاہیے تھی مگر ابھی تک آپ کی نظر سے نہیں گزری، آپ نے نہیں دیکھا کہ اس حوالے سے یا اس قانونی نقطے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کیس پٹ اپ کرنے کا. ہم میں یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر طریقے سے اس کیس کو پٹ اپ کیا جا سکتا تھا. میں آپ کو لسٹ دوں گا، آپ اس میں دیکھیے گا، ایک نہیں ان کے خلاف تو 15 ایلیگیشنز ہیں، اور یہ تمام ایسے ایلیگیشنز ہیں جس سے کسی صورت میں بھی یہ مبرہ نہیں ہو سکتے ہیں. وہ کیس ان کو پٹ اپ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اتنا مٹیریل اب ریکارڈ پر لے آئے ہیں اس حد تک، جتنا پاناما کی بات آپ کر رہے ہو، کہ اب سپریم کورٹ کے لیے سفیشینٹ مٹیریل ہے کہ وہ رسپونڈنٹ کو کال اپون کریں، جیسا آج کل کیا ہوا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں آپ کا کیا. افتخار چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ وداؤٹ پریجوڈس سرسری طور پر جو ہے وہ قانونی نکات کے حوالے سے اور کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس سے اس بحث کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس پر اثر انداز ہونا ہے. یہ سوالات عام تھے کیونکہ یہ کیس سے جڑے ہوئے ہیں اور ان پر بحث بھی ہو رہی ہے اور یہ اٹھائے بھی جا رہے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان احمان سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.